جہاں بہت سارے کام آج مسلمان جہنم میں جانے کے لیے کر رہا ہے، معاذ اللہ وہیں پر ایک کام یہ بھی ہے کہ مسلمان دیکھو جھوٹ بولنے میں نمبر 1۔ بچے ماں باپ کو جھوٹ بولتے، استاد کو جھوٹ بولتے ہیں، کام کرنے والا سیلری بیسس پر ورکر جو ہے وہ اپنے سیٹ کو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ اور ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ہم کار اسٹیشن پر ہیں، کوئی فون پر کہتا بس اندھیری پہنچ گیا ابھی آنے والا، اندھیری بس پہنچ گیا ابھی جسٹ پہنچ رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایجوکیٹڈ لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول کر، جبکہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے سینکڑوں میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے میں مسلمان آگے، گالی گلوچ دینے میں مسلمان آگے، جہاں بہت ساری برائیاں ہیں بے حیائیوں میں مسلمان آگے۔ انہی برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ آج حرام کی طرف مسلمان جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، جبکہ حلال کی برکت کیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد، عبادت کے بعد حلال رزق کمانا یہ بھی ہمارے لیے عبادت قرار دیا گیا کہ اگر مسلمان حلال رزق کمانے کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ جا کر واپس نہیں آتا، یہ پورا وقت اگر حلال کمائی اس نیت سے کما رہا ہے کہ اہل و عیال کی کفالت کروں گا، تو جتنی دیر وہ محنت مزدوری کرے گا، کام کاج کرے گا، اللہ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن آج دیکھیں بڑے بڑے کانڈ میں مسلمان پکڑے جاتے ہیں، فراڈ کیس میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، کئی ایسے کیسز ہیں۔ حلال حرام کی تمیز ہی مسلمانوں نے نکال گئی۔ حلال کی کیا برکت ہے مسلمانوں جانتے ہو؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ عمل بتائیے کہ جس عمل کو میں کروں تو اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں دعا کروں، جو نیک دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے آپ تہجد میں اٹھ کر دعا کر، کیونکہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو دعا کرے گا اللہ تیرے اس وقت کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ہم کہیں گے، مشورہ دیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد، چند رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد، ہمارے پاس الگ الگ مشورے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا والوں کو تعلیم دے دی کہ حرام کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، اگر تم نے یہ عمل کیا تو اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ پتہ کیا چلا آج جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ، تھوڑی سی عیش و آرائش کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، آج دھوکہ دینا یہ ہماری پہچان بن گئی۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مونچھ کا بال رکھ دے، مونچھ کا بال، تو جو آج سونا رکھنے پر جو ویلیو، جو کریڈٹ نہیں ملتی ہے، مسلمان اس مقام سے گزرا ہے۔ مسلمان مونچھ کا بال رکھ دیتا تھا کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ مسلمان گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن کبھی یہ دھوکہ دے کے میرا پیسہ نہیں کھائے گا۔ بے شک بے شک۔ لیکن آج کیا ہے، کسی سے ادھار لیا اور پھر اس کے بعد آپ کال کرتے رہو، مہینوں نہیں سالوں بیت جاتے ہیں لیکن دینے کا نام نہیں۔ لوگوں کے اندر یہ جملہ مشہور ہے، بنٹا اپن تو کھا لیتے پھر ڈکار بھی نہیں لیتے۔ مسلمانوں جانتے ہو، اگر کسی نے کسی کا ایک پیسہ، کیونکہ آج یہ بات کیوں کہنی پڑ رہی ہے حلال 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 کی طرف بڑھو، کیونکہ ہمارے ملک کا ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے اور ہمارے کچھ غیر مسلم بھائیوں کو لوگ یہ غلط میسج پہنچا رہے کہ مسلمانوں کے ہاں مال لوٹنا غیروں کا جائز ہے۔ یہ تمہارا مال لوٹ کر انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، اور یہ سوچ کر آج موب لنچنگ کرائی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کی جو ہے جان کو خطرہ پیش کیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، ہمارا مذہب ایسے نہیں پھیلا ہے۔ میں تمام دنیا کے مذاہب سے لوگوں سے کہوں گا، تم کو جس نے یہ بات کہی یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر تم کو دیکھنا ہے تو نبی کی سیرت کو اٹھاؤ۔ ہجرت کی مبارک رات ہے، ہجرت اس رات کو کہتے ہیں جس رات اللہ نے حکم دیا محبوب آپ ہجرت فرما کر مکہ شریف سے مدینہ شریف چلے جائیں۔ کیوں جا رہے تھے حضور؟ جتنا ظلم حضور پر، ان کی اہل بیت پر اور صحابہ پر کیا گیا، کیا کسی پر کیا گیا؟ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار بہار میں، جھارکھنڈ میں، یہاں یو پی میں ہمارے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے مسلمانوں، لیکن یاد رکھو ہم کو دنیا مٹانا چاہے دنیا کی اوقات نہیں ہے، کسی سے ذرہ برابر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم اپنے اخلاق کو پیش کریں۔ آپ سوچیں حضرت بلال کو جتنی تکلیف دی گئی تھی کیا ہم کو اتنی تکلیف دی جا رہی؟
तपती हुई रेत पर खींचा जाता था, सीने पर पत्थर रखा जाता था और कहा जाता था कहो हमारे माबूद के नाम का कलमा पढ़ो। लेकिन हजरत बिलाल ने कह दिया कि अहद अहद का कलमा, मैं उसी का कलमा पढ़ूंगा जिसका कलमा पढ़ने के लिए हुजूर ने कहा कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, जो ये कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाएगा। बेशक बेशक सुभान। सीने पर पत्थर रखकर खींचा जाता था। और जानते हो जब इस तकलीफ को बर्दाश्त किया फिर अल्लाह और उसके रसूल ने क्या मकाम अता फरमाया कि हजरत बिलाल खाने काबा की छत पर है और काबा उनके कदमों को चूमता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमानों एक बात बताऊं, जान तो जानी है और एक ही बार जानी। बेशक बेशक। बिस्तर पर जाए, एक्सीडेंट में जाए, इससे अच्छा खुदा की राह में जान चली जाए। और खुदा की राह में जान जाएगी तो अल्लाह शहादत का मकाम अता फरमाएगा। दुनिया फक्र करेगी कि इसने जान दी है तो अल्लाह की राह में जान दी। हजरत खब्बाब गर्म कोयले पर लिटाया जाता था, जिस्म की चमड़ी जल जाती थी, जिस्म के अंदर जो चमड़ी होती थी उसकी वजह से कोयले ठंडे पड़ जाते थे, इतनी तकलीफ दी गई। हम थोड़ी सी तकलीफ में डर जाते, लेकिन याद रखो हिजरत की रात हुजूर पर भी इतने जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े गए। और याद रखो जितनी तकलीफें आज हम बर्दाश्त करेंगे ना, आने वाली नस्ल को उतना फायदा, क्योंकि अल्लाह का फरमान है फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा। तो बेशक दुश्वारी के बाद आसानी है, यकीनन दुश्वारी के बाद आसानी है, बस साबित कदम रहना है, सब्र के साथ रहना, अपने अखलाक को पेश करना है। और देखिए कल एक मैंने वीडियो देखा, एक पंडित है गैर मुस्लिमों के, वो कह रहे इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है लेकिन मुसलमान अच्छे नहीं, मुसलमान अच्छे नहीं। एक बहुत बड़े गैर मुस्लिमों के धर्म गुरु गुजरे, उन्होंने एक किताब लिखी अरब का चांद, स्वामी लक्ष्मण प्रसाद, गैर मुस्लिम, और किताब लिख रहे अरब का चांद। अरब का चांद किसको कहा? अरब का चांद उन्होंने हमारे नबी को अता फरमाया, नबी की शान में कहा। ऐसी किताब जब सुन्नी आलिम दीन ने, उलमा इकराम ने पढ़ा, उलमा अहले सुन्नत ने, तो हर वर्ग पर, हर पेज पर उन्होंने नबी की शान को लिखा। ऐसा लगता है कि किसी आशिक रसूल ने लिखा है। लोगों ने उनसे राबता किया और कहा आपने ऐसी किताब लिखी, ये किताब नबी की मोहब्बत करने वाले के अलावा कोई नहीं लिख सकता। उन्होंने कहा यकीनन मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। लोगों ने कहा कि जब तुम मोहब्बत करते तो फिर कलमा पढ़कर मुसलमान क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने कहा मैं भी यही चाहता था मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मैं मुसलमानों की आबादी में गया हुजूर की सीरत को पढ़ने के बाद कि देखूं तो सही मुसलमान होते कैसे। लेकिन जब मुसलमानों को देखा तो फिर मेरे ज़मीर ने कहा कि पाक नबी का कलमा पढ़ने के बाद अगर कोई इतनी बुराइयों में, गुनाहों में रहता है तो इनसे बेहतर नबी से ही मोहब्बत करना है, लेकिन कलमा पढ़कर इतना गुनहगार नहीं बनना है। इसी हालत में रहो, कलमा पढ़ने के बाद कम से कम कौम तो बदनाम नहीं हो। का मुसलमानों की वजह से मैं कलमा नहीं पढ़ रहा। मुसलमानों सोचे आज क्या है, धोखा देना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, ये हमारी पहचान बन गई। हुजूर हिजरत की मुबारक रात है, दुश्मनों ने घर का घेराव कर लिया। हुजूर जान की मोहब्बत में फौरन घर से निकलकर, और अल्लाह ने महबूब की शान बताई कि महबूब ने यासीन शरीफ की आयतों को पढ़कर कंकरियों को फेंका। दुश्मन घर के बाहर है। लोग कहते हैं फूकने से कुछ नहीं होता, उनको मैं कहता हूं भाई सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, तुमको पता है फूकने से क्या होता है। और तुम कहते हो फूकने से कुछ नहीं होता। अरे इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तभी तो कयामत आएगी। जब फूकने से कयामत आ सकती है तो क्या बीमारी को लौटाकर शिफा नहीं आ सकती? हुजूर अलैहिस्सलाम ने यासीन शरीफ की आयतों को पढ़ा और कंकरियों पर दम कर कर फूक मारकर फेंक दिया। वो सारे नाबीना हो गए। और जो फेंका ना तो हाथ नबी के, कंकरी नबी के हाथ दस्ते करम में कुरान कहता है वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब कंकरी तुमने फेंकी थी, हाथ तुम्हारे थे लेकिन वो तुमने नहीं फेंकी थी, तुम्हारे रब ने फेंकी थी। हाथ तो तुम्हारा था लेकिन ताकत तो खुदा की थी। ये हुजूर की शान है। अब देखो बताना ये मकसद है, हुजूर हिजरत कर कर गए लेकिन जाने से पहले मौला अली को बुलाया और कहा अली, ये सारे मक्के वाले, दुनिया वाले मुझे अमीन समझते, इसीलिए इन्होंने अपनी अमानत मेरे पास रखी हुई है। अगर इनकी अमानत को मैंने नहीं लौटा, जिसने अमानत रखी थी ना वही जान का दुश्मन बनकर घेराव कर कर खड़ा हो गया था। लेकिन हुजूर ने बताया अगर किसी ने तुम्हारे पास अमानत रखी हुई है
اور وہ تمہاری جان کا دشمن ہے تو اپنے دشمن کو بھی مت دیکھنا. اگر امانت رکھی ہوئی ہے تو اس کی امانت کو تم لوٹانا. حضور نے مولائے کائنات کو بلایا اور کہا یہ فلاں کی امانت، فلاں کی امانت. آج لوگ بینک میں سیفٹی لاکر میں اپنی ویلیوبل چیزوں کو رکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس وقت لوگوں نے ہمارے نبی سے بڑا امین کسی کو نہیں جانا تھا. دنیا جانتی تھی اگر ہمارا مال، ہماری قیمتی چیزیں کسی کے پاس محفوظ رہ سکتی ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول اعظم کے پاس محفوظ رہ سکتی ہے. جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے امانت رکھی ہوئی تھی. حضور ہجرت کی رات اپنی جان سے زیادہ امانت لوٹانے سے محبت کرتے، سب کی امانت کو لوٹایا. مولا علی نے صبح، آپ سوچیں جس نبی نے یہ پیغام دیا. اور جانتے ہو اسلام کیسے پھیلا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ جس کی امانت تھی دوسرے دن حضرت علی نے لوٹایا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہم ان کی جان کے دشمن بنے جو ہجرت کرتے وقت بھی ہمارے مال کو، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب ان کی جان لینے کے بعد ہم کو اپنا مال ملے گا، ہمارا مال ہم کو ملنے والا نہیں ہے شاید. لیکن وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے وہ کیسی اونچی شان والے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ لوگوں کی امانت لوٹانے سے محبت کرتی. آج مارکیٹ میں ہماری ویلیو کیا ہے؟ کئی کپڑے والے کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ہم نے فلانے کو دیا تھا کپڑا اتنا ادھار میں اور پھر وہ لے کر اس نے کہا تھا 1 ہفتہ، آج 1 سال ہو گیا پیسہ لوٹانے کا ٹائم نہیں لیتا. دیکھیے مجبوری انسان کو آتی ہے، مجبوری ہر انسان کو آتی ہے. لیکن جس کا پیسہ آپ نے لیا ہے اگر وقت پر نہیں لوٹا سک رہے تو آج تو بڑی آسانی ہے، فون کر لے، سامنے نہیں جا سکتے، فون نہیں کر سکتے، واٹس ایپ کر لیں کہ بھائی بہت معافی چاہتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 10 تاریخ کو دوں گا، 14 تاریخ آ گئی، اب میں نہیں دے پا رہا ہوں، میں دھیرے دھیرے لوٹاؤں گا، مجھے نقصان ہو گیا. کچھ نہیں ہے مسلمان کو حلال حرام کی تمیز. کہتے ہیں جانے دو وہ تو غیر مسلم تھا، کھاؤ اس کا پیسہ ہمارے لیے جائز ہے. مسلمانوں ہمارے یہاں پر حرام جائز ہو گیا؟ کس نے کہہ دیا تم سے کہ کسی غیر مسلم کا پیسہ کھانا جائز ہے؟ اور ایسے مسلمانوں کی وجہ سے آج ہندوستان کے مسلمانوں کو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، کسی کا پیسہ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، چوری کرنا، لوٹ مار کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر زمین پر کسی کا پیسہ پڑا ہوا، اور یاد رکھو اگر کسی کا 1 پیسہ بھی آپ نے لیا تو آپ کی 70 مقبول نماز جو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے 1 پیسے کے بدلے قیامت کے دن جس کا وہ 1 پیسہ تھا اس کو دے دی جائے گی. 1 پیسے کے بدلے، 1 پیسے کے بدلے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کوئی پتنگ لوٹا، پتنگ کا دھاگا آیا، اس دھاگے سے اس نے کپڑے سلوایا، کپڑے میں بٹن لگوایا، تو لوٹے ہوئے دھاگے سے اگر کوئی کپڑے سلوائے، بٹن لگوائے، اگر اس حالت میں وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں. یہ ہمارے مذہب کا پیغام ہے. اگر زمین پر کسی کا پیسہ پڑا ہوا ہو، زمین پر، تو اب یار 10 کی نوٹ پڑی ہوئی ہے، چلو اٹھاؤ میں غریب کو دے دوں، مسجد میں دے دوں، تو یہ اسلام نہیں ہے مسلمان. اول تو یہ کہا گیا کہ تم اٹھاؤ مت، آواز لگاؤ کس کا پیسہ گرا ہوا آ کے لے لو، اور اگر کوئی نہیں آئے پیسے کو وہیں چھوڑ کر نکل جاؤ کہ جس کا گرا ہوا وہ تلاش کرتے ہوئے آئے گا اپنا پیسہ لے کر جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں بڑا نیک کام کر رہا ہوں، چلو اٹھاؤ مسجد میں دے دو یا غریبوں کو دے دو. لیکن مسلمانوں یاد رکھو کسی کا پیسہ کھانا، حرام کھانا، سود کھانا تو بہت دور کے. اچھا سود کا بھی کاروبار بہت عام چل رہا ہے مسلمانوں میں کہ لاکھ روپیہ دے دو اور کہہ دو ہر مہینے اس کے بدلے 5000 دے دے. جانتے ہو سود کی سب سے جو کم درجے کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ سود کھانے والا اس کو کیسا عذاب ملتا ہے جیسے اس نے مطاف میں اپنی ماں کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا. آسان سمجھ لیا. اور مطاف میں خانے کعبہ کے پاس کوئی اپنی ماں کے ساتھ تصور نہیں کر سکتا. لیکن آج سود عام ہے. یار کون کام دھندے پہ جائے گا، کون پسینہ ٹپکا کر، کون محنت مزدوری کر کر پیسہ کمائے گا. 5 لاکھ روپیہ اس کو گھماؤ، ہر 5 لاکھ روپے کے بدلے 10 15 12 ہزار روپیہ تو آ جائے گا. اور یہی غذائیں اگر بچوں کے پیٹ میں جائیں گی تو بتائیے کیا بچہ دیندار بنے گا. بڑی پیاری بات یاد آ گئی، غالباً حضرت جنید بغدادی ہیں. آج یہ جو بچے بھی ہمارے نافرمان ہو رہے، قوم نافرمان ہو رہے، لوگ بیس کو نہیں سمجھ پائے. کہتے ہیں بچے کو کانوینٹ میں پڑھا رہا ہوں، کالج بھیج رہا ہوں، ٹیوشن بھیج رہا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن بچہ فرما بردار کیوں نہیں ہے. میں نمازی بھی ہوں، یاد رکھو نمازی ہونا، تلاوت قرآن کرنے والا، طالب ہونا، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا ہے اور اولاد پر اس کا اثر نہیں ہوگا. جنید بغدادی ہیں یا کوئی دوسرے بزرگ ہیں، ان کی محفل جمی ہوئی تھی، ایک شخص آیا
سلام کیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور تھوڑا اکیلے میں بات کرنی ہے. سب سے اجازت لی اس نے, سب نے کہا ٹھیک ہے بات کریے. کہا حضور ایسا ہے کہ ہمارے گھر کی محلے کی عورتیں تالاب ندی سے کنویں سے پانی بھر کر مٹکے میں لا رہی تھی. آپ کا بچہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو ان بچوں کے ساتھ اس نے گلیل سے مار کر ہمارے گھر کی عورتوں کی مٹکی پھوڑ دی. حضور دوسرا بچہ ہوتا ہم لڑائی جھگڑا کرتے, لیکن آپ ہمارے مسلمانوں کے شیخ ہیں, ہمارے پیر ہیں, آپ کا بچہ اسی لیے ہم چھوڑ رہے, لیکن آپ اپنے بچے کو سمجھا. اتنا سننا تھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج اگر کسی کا بچہ غلطی کرے نا تو ماں روڈ پر نکل کر آتی کہ ہاں میرے بیٹے نے مستی کی, تیرا بیٹا بہت بڑا کوئی ولی نہیں ہے, تیرا بیٹا بھی بہت کیا کیا کرتا ہے, مجھے سب پتا ہے. اگر کوئی آ کر ہمارے بیٹے کی کمپلینٹ کرے تو ہم اپنے بیٹے کی پوری سائڈ لے کر سامنے والے کو ذلیل کر دیتے. ٹھیک ہے آپ یہ کہیے میں معافی چاہتا ہوں, میں اپنے بچے کو سمجھا دوں گا, آپ مار نہیں سکتے, لیکن بچہ غلط ہونے کے بعد اس کا فیور. لیکن بزرگوں کو دیکھو, آپ نے اس آدمی سے معذرت چاہی, کہا تمہاری مٹکی کے پیسے لے لو, گھر کی عورتوں سے بھی معافی مانگنا. اس نے کہا حضور معافی کی کوئی ضرورت نہیں, بس آپ بچے کو سمجھا دیں. کہا نہیں, معافی مٹکا پھوڑا ہے تو پھر معافی تو مانگنی پڑے گی. رو رو کر معافی مانگی اور اس دن سب سے کہا آج کی محفل برخاست, سب جاؤ. سب چلے گئے, گردن نیچے جھکاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رونا شروع, رو رو کر برا حال. پورا دن گزر گیا, نہ کھانا نہ پانی, نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے اور پھر گردن جھکا کر رونا شروع کر دیتے. رات میں آپ کی زوجہ نے, بیوی نے کھانا دیا, کھانا نہیں کھایا, بستر پر لیٹے, نیند نہیں آ رہی ہے, آنکھوں سے آنسو. بیوی نے کہا حضور میں نے اپنے بچے کو ناراضگی جتائی, اس کو مارا بھی, اس نے بھی معافی مانگ لی, پھر اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے, ایک مٹکی تو پھوٹی. بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا میں رو اس بات پر نہیں رہا ہوں کہ اس نے مٹکی پھوڑی, اس نے معافی تلافی ہو گئی, میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ آخر ایسا کیا عمل ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے نے مٹکی پھوڑی. میں صبح سے لے کر اب تک یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی تھی. بیوی بھی سن کر جو ہے حیرت میں پڑ جاتی. آپ نے بیوی سے کہا تو بھی سوچ. رات بھر سوچنا شروع کرتے ہیں. آدھی رات بیتنے کے بعد بیوی کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آئے اور بیوی نے ہاتھ رکھ کر اپنے شوہر کے جسم پر کہا, ہاتھ پکڑ کر, کہ حضور گستاخی کی معافی کر دیجئے, اب مجھے پتا چلا یہ غلطی میری تھی جس کا اثر ہمارے بچے پر ہوا اور اس نے مٹکی پھوڑی. حضرت بزرگ کہتے ہیں کیا ہوا, کا بات یہ ہے کہ جب میں حاملہ تھی. آج دیکھو اماوس کی رات تھوڑے دن پہلے آئی تو ہمارے یہاں پر یہ معمول ہے کہ ہماری دادی نانی جو بزرگ عورتیں اپنی بہوؤں کو, بیٹیوں کو, بچیوں کو کہتے ہیں کہ تو حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, پیٹ سے ہے, آج سورج گرہن ہے, چاند گرہن ہے, تو گھر سے باہر مت نکلنا. وہ پوچھتی ہے کیوں, وہ نئی بچی ہے, وہ پہلی بار ماں بننے جا رہی ہے, تو اس کو کہتے ہیں وہ چاند جو آسمان میں, جو سورج آسمان میں, اس کے گرہن کا اثر تیری کوکھ پر ہوگا. میں حیرت میں ہوں, وہ چاند سورج جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میل اوپر ہے, اس پر گرہن لگ جائے تو اس کا اثر بچے پر ہو سکتا ہے, تو کیا ماں حرام کھائے گی تو اس کا اثر بچے پر نہیں ہوگا؟ جو عورت حاملہ ہے اس کے 10 فٹ کے سامنے ٹی وی پر ناچ گانا ہو رہا ہے, کیا اس ناچ گانے کا اثر بچے پر نہیں ہوگا؟ چاند سورج کا اثر کوکھ پر ہو جائے اور ٹی وی میں 10 فٹ کی دوری پر ناچ گانا ہو رہا ہے, اس کا اثر بچے پر نہیں ہوگا؟ حرام کھائے گی اس کا اثر نہیں ہوگا. اس خاتون نے کیا کہا کہ میں جب حاملہ تھی اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر کپڑا سل رہی تھی, تو میری پڑوس میں رہنے والی ہماری پڑوسن جو بازار سے آئی تھی, اس نے کہا بہن یہ تھوڑا سی سودا لے لو, میں کچھ سامان لانا بازار سے بھول گئی, ابھی گھر پر جا کر دروازہ کھولوں گی پھر بند کروں گی, وقت زیادہ ہوگا, میں ابھی بازار گئی آ گئی. تو آپ کی بیوی نے کہا اس نے جب میرے پاس سامان رکھا تو اس سامان میں پھل بھی تھے, انگور تھا, انگور کی خوشبو آ رہی تھی, تو انگور کے خوشے تھے, گچھا تھا انگور کا, تو میں نے سوچا میٹھی میٹھی خوشبو ہے, چلو ایک انگور توڑ کر کھا لوں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بغیر اجازت کے کھانا یہ تو میرے لیے اجازت نہیں ہے, لیکن دل بہت للچا رہا تھا, تو میں نے انگور کو تو نہیں توڑا, لیکن ہاتھ میں کیونکہ میں کپڑا سل رہی تھی, سوئی تھی, تو میں نے ایک انگور کو سوئی سے ٹوچا اور جو رس لگا تھا وہ رس میں نے چوس لیا. سننا تھا. حضرت بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے بس تو نے وہ حرام کا رس بغیر اجازت توڑ کر اس کا رس چکھا اور اس رس کا اثر میرے بچے پر ہوا. تو نے کسی کا انگور پھوڑا تھا اور اس اثر کی بنیاد پر آج ہمارے بچے نے کسی کی مٹکی کو پھوڑا ہوا.